کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ اصل مسئلہ دنیا نہیں بلکہ آپ کے اندر اٹھنے والا وہ طوفان ہے جسے کوئی اور دیکھ نہیں پاتا؟ وہ غصہ جو ایک لمحے میں قابو سے باہر ہو جاتا ہے، وہ خوف جو خاموشی سے فیصلے بدل دیتا ہے، وہ اداسی جو بغیر اجازت دل میں گھر بنا لیتی ہے۔ میسٹر یور ایموشنز اسی خاموش جنگ سے آغاز کرتی ہے۔ کتاب ہمیں کسی خیالی دنیا میں نہیں لے جاتی بلکہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے، وہاں جہاں جذبات حکمرانی کرتے ہیں اور ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ مصنف قاری کو پہلے ہی لمحے یہ احساس دلا دیتا ہے کہ جذبات دشمن نہیں، مگر اگر ان کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہ ہو تو یہی جذبات ہمیں اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ کہانی اس نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے احساسات حالات کی پیداوار ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خیالات ہی ان احساسات کو جنم دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا خیال اگر بار بار دہرایا جائے تو وہ پورے مزاج کو بدل سکتا ہے۔ کتاب اس لمحے کو نمایاں کرتی ہے جب انسان پہلی بار یہ مان لیتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کا غلام نہیں بلکہ ان کا مالک بن سکتا ہے۔ یہ مان لینا ہی اصل تبدیلی کی شروعات ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بیانیہ ہمیں بتاتا ہے کہ جذبات فوری نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ بنتے ہیں۔ ایک معمولی سا واقعہ، ایک جملہ، ایک نظر، یہ سب مل کر اندر ایک رد عمل پیدا کرتے ہیں، اور پھر ہم اسے میرا غصہ میری اداسی کہہ کر قبول کر لیتے ہیں۔ کتاب یہاں ایک خاموش مگر طاقتور سوال اٹھاتی ہے، اگر جذبات سیکھے جا سکتے ہیں تو کیا انہیں بدلا بھی جا سکتا ہے؟ اسی سوال کے گرد کہانی گہری ہوتی جاتی ہے۔ مصنف مثالوں کے ذریعے دکھاتا ہے کہ جو لوگ بظاہر مضبوط نظر آتے ہیں وہ جذبات کو دبانے میں ماہر نہیں ہوتے بلکہ انہیں سمجھنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سا احساس عارضی ہے اور کون سا خطرناک حد تک مستقل ہو سکتا ہے۔ کتاب قاری کو یہ سکھاتی ہے کہ جذبات کو دبانا نہیں بلکہ ان کا مشاہدہ کرنا اصل طاقت ہے۔ جب آپ اپنے اندر اٹھنے والے غصے کو باہر سے دیکھنے لگتے ہیں تو وہ غصہ اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان پہلی بار خود کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، کتاب ہمیں جذبات کے ایک اور پہلو سے روشناس کراتی ہے، عادت۔ ہم کچھ احساسات کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے مایوسی، شکایت، خود ترسی۔ یہ عادتیں اتنی پرانی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہماری شخصیت کا حصہ ہے۔ مصنف نہایت نرمی سے اس غلط فہمی کو توڑتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ شخصیت جامد نہیں ہوتی بلکہ ہر دن ہر ردعمل کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اگر انسان ہر منفی خیال کو سچ مان لے تو وہ خود کو محدود کر لیتا ہے، مگر اگر وہ اس خیال پر سوال اٹھانا سیکھ لے تو وہی خیال کمزور پڑ جاتا ہے۔ کتاب یہاں قاری کو ایک آئینہ دکھاتی ہے، ایسا آئینہ جس میں دکھتا ہے کہ ہم خود اپنے سب سے سخت جج ہوتے ہیں۔ ہم وہ باتیں اپنے آپ سے کہتے ہیں جو کسی اور سے کبھی نہ کہیں۔ اس حصے میں بیانیہ آہستہ آہستہ قاری کو اس نقطے تک لے آتا ہے کہ خود سے بات کرنے کا انداز بدلنا جذبات کو بدلنے کی کنجی ہے۔ پھر کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے جہاں مصنف ہمیں خوف اور بے چینی کے موضوع پر لے جاتا ہے۔ وہ خوف جو مستقبل سے جڑا ہوتا ہے، جو ابھی آیا ہی نہیں مگر دل پہلے ہی دھڑکنے لگتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ زیادہ تر بے چینی حقیقت سے نہیں بلکہ تصور سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم آنے والے کل کے بارے میں کہانیاں بنا لیتے ہیں اور انہی کہانیوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ مصنف قاری کو یہ سکھاتا ہے کہ ذہن کو حال میں واپس لانا جذبات پر قابو پانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ جب انسان اس لمحے پر توجہ دیتا ہے جس میں وہ سانس لے رہا ہے تو مستقبل کے خوف خود بخود دھندلے پڑنے لگتے ہیں۔ بیانیہ یہاں جذباتی بھی ہے اور حقیقت پسند بھی، کیونکہ یہ وعدہ نہیں کرتا کہ زندگی آسان ہو جائے گی بلکہ یہ یقین دلاتا ہے کہ انسان مشکل میں بھی خود کو سنبھال سکتا ہے۔ آخری حصے میں کہانی ہمیں اس انجام تک لے جاتی ہے جہاں جذبات پر قابو پانا کسی جادو کی طرح نہیں بلکہ ایک مسلسل مشق کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ جذبات کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں اور نہ ہی ضروری ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے ردعمل کا انتخاب کرنا سیکھ لے۔ غصہ آئے تو اسے پہچان لے، اداسی آئے تو اس سے بھاگے نہیں، اور خوشی آئے تو اس سے چمٹنے کی ضد نہ کرے۔ کتاب اس احساس پر ختم ہوتی ہے کہ جذبات سمندر کی لہروں کی طرح ہیں، آتی جاتی رہتی ہے۔
جو شخص ہر لہر سے لڑنے لگے وہ تھک جاتا ہے، اور جو تیرنا سیکھ لے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ خلاصہ قاری کو ایک خاموش مگر گہری امید کے ساتھ چھوڑتا ہے، اگر آپ اپنے جذبات کو سمجھنا سیکھ لیں تو کوئی بھی طوفان آپ کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ اصل طاقت باہر نہیں آپ کے اندر ہے۔